बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और मेरी अजीज़ बहनों, आज मैं आपको एक ऐसी रात का किस्सा सुनाने जा रहा हूँ जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि ईमान को ज़िंदा कर देने वाली रात है। ये वो रात है जो थके हुए दिलों को सुकून देती है, गुनाहों में डूबे इंसान को उम्मीद देती है और अल्लाह के करीब कर देती है। आज की ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए है, क्योंकि बात हो रही है शब मेराज की, उस रात की जब जमीन से आसमान तक के सारे पर्दे उठा दिए गए। मक्का की गलियां उस वक्त साकित थीं, रात गहरी हो चुकी थी, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल पहले ही जख्मों से भरा हुआ था। ताइफ की तकलीफें, लोगों के जुल्म, पत्थरों की चोट, अपने ही करीबी लोगों का इनकार, इंसानी सब्र की हर हद पूरी हो चुकी थी। और ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने फैसला लिया कि अब अपने महबूब को ऐसी तसल्ली दी जाए जो पूरी इंसानियत के लिए रहनुमाई बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में आराम फरमा रहे थे कि अचानक जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर हुए। उनके साथ नूर से बनी एक सवारी थी जिसे बुराक कहा जाता है। वो कोई आम सवारी नहीं थी, उसकी रफ्तार इंसानी सोच से बाहर थी। जहां उसकी नज़र पड़ती वहीं उसका कदम पड़ता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए और एक ही पल में मक्का से बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिए गए। ये सफ़र आंखों का धोखा नहीं था, ये अल्लाह की कुदरत का खुला हुआ ऐलान था। बैतुल मुक़द्दस पहुंचकर वो मंजर सामने आया जिसे बयान करते हुए अल्फाज भी कांपने लगते हैं। दुनिया में जितने ही अंबिया किराम आए थे सब वहाँ मौजूद थे। आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सब के सब, और अल्लाह के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इमामत फरमाई। ये सिर्फ नमाज नहीं थी, ये ऐलान था कि अब क़यामत तक इंसानियत की क़यादत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में है। इसके बाद आसमानों की तरफ सफ़र शुरू हुआ। पहला आसमान खुला, वहाँ आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने अपने बेटे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुश हो गए और दुआ दी। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा आसमान, हर जगह अलग अलग नबी, अलग अलग मंजर और हर जगह मोहब्बत और इज्जत। कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, कहीं इदरीस अलैहिस्सलाम का बुलंद मकाम, कहीं हारून अलैहिस्सलाम की नरमी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने उम्मत की फिक्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात की और फिर आखिरकार वो मुकाम आया जहां जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी रुक गए। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, यहाँ से आगे सिर्फ आप जा सकते हैं। अगर मैं एक कदम और आगे बढ़ा तो जल जाऊंगा। ये वो मुकाम था जहाँ इंसानी अक्ल खामोश हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले आगे बढ़े। सिदरतुल मुंतहा, जो वो जगह जहाँ तक फरिश्तों की भी पहुँच ख़त्म हो जाती है, वहीं अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया। वहाँ क्या बातें हुई, क्या राज बताए गए, ये किसी को मालूम नहीं, मगर वहीं उम्मत के लिए सबसे बड़ा तोहफा दिया गया, नमाज। वो नमाज जो मेराज का तोहफा है, वो नमाज जो मोमिन की मेराज है। पहले 50 वक्त की नमाज फर्ज हुई, फिर अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसे 5 वक्त कर दिया गया, मगर सवाब 50 का ही रखा गया। यानी जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है वो हर दिन 50 वक्त की नमाजों का सवाब कमाता है। यहीं से हमें ये समझ आता है कि शबे मेराज सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि एक पैगाम है। पैगाम ये कि अगर इंसान हालात से टूट जाए, रास्ते बंद नज़र आए, तो अल्लाह तबारक व तआला आसमानों के दरवाजे खोल देता है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज से वापस तशरीफ़ लाए तो मक्का की वही ज़मीन थी, वही लोग थे, मगर पैगाम बहुत बड़ा था। कुछ लोगों ने इस वाक़ये को सुनकर मजाक उड़ाया, कुछ ने इनकार कर दिया, लेकिन जिनके दिलों में ईमान था उनके लिए ये वाक़या यकीन को और मजबूत कर
گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا ایک لمحہ سوچے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے۔ یہی وہ ایمان ہے جو شب معراج سکھاتی ہے۔ شب معراج صرف آسمانوں کی سیر کا نام نہیں، بلکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، دل سے رو رو کر دعا کرنا بہت بڑی سعادت مانی گئی ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندوں کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے۔ اس مبارک رات میں سب سے افضل عمل نماز ہے، کیونکہ نماز خود معراج کی رات کا تحفہ ہے۔ جو شخص اس رات 2 رکعت بھی دل سے پڑھے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نفل نماز، توبہ کی نماز، حاجت کی نماز، ہر سجدہ اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اس رات سجدے لمبے ہونے چاہیے، کیونکہ یہ رات قریبی رات ہے۔ اس رات قرآن کی تلاوت کرنا دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ جو الفاظ آسمان سے نازل ہوئے، انہی الفاظ کے ذریعے انسان اللہ کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تلاوت بھی اگر سمجھ کر کی جائے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کرنی چاہیے، کیونکہ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور ہم درود کے ذریعے اسی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کرتے ہیں۔ اس رات توبہ کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان جانے انجانے میں کتنے ہی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ شب معراج وہ رات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، کوئی معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ سچے دل سے، یا اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں مجھے معاف فرما دے، کہہ دینا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس رات اپنے ماں باپ، اپنے گھر والوں، اپنے بچوں اور پوری امت کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جو دعا اس رات مانگی جاتی ہے وہ اکثر رد نہیں ہوتی۔ بیماروں کے لیے شفا، پریشان حال لوگوں کے لیے راحت، اور گناہوں سے پھنسے لوگوں کے لیے ہدایت مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت کا دریا بہا دیتا ہے۔ شب معراج رجب کے مقدس مہینے میں آئی تھی۔ رجب وہ مہینہ ہے جسے اللہ نے عزت والا مہینہ بنایا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کی بہت تعظیم فرمایا کرتے تھے۔ رجب کے مہینے میں روزہ رکھنا بہت فضیلت رکھتا ہے، خاص کر نفل روزے۔ کہا گیا ہے کہ جو شخص رجب میں 1 دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان لمبا فاصلہ پیدا فرما دیتا ہے۔ رجب کا روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، بلکہ آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ اور دل کا روزہ بھی ہے۔ جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، کسی کا دل نہ دکھانا، یہ سب روزے کو مکمل بناتے ہیں۔ جو انسان رجب میں خود کو سدھار لیتا ہے، اس کے لیے رمضان آسان ہو جاتا ہے۔ شب معراج ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مشکلوں کے بعد راحت ضرور آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دور تھا، اور اسی کے بعد معراج جیسا تحفہ ملا۔ یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو آج پریشان ہے، ٹوٹا ہوا ہے، مایوس ہے۔ اللہ کی رحمت قریب ہے، اور یہی سے انسان کو یہ سمجھ آتا ہے کہ شب معراج صرف سنانے کی چیز نہیں بلکہ اپنانے کی چیز ہے۔ اگر اس رات سے ہم صرف تاریخ یاد رکھیں اور اپنی زندگی نہ بدلیں تو ہم نے معراج کی پیغام کو کھو دیا۔ معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے، اور جو نماز کو تھام لیتا ہے، اللہ اس کی ہر پریشانی کو تھام لیتا ہے۔ رجب کا مہینہ انسان کو روکنے کا مہینہ ہے، گناہوں سے رکنے کا، زبان سے سنبھالنے کا، نظر کو جھکانے کا اور دل کو صاف کرنے کا مہینہ۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں اللہ اپنے بندوں کو رمضان سے پہلے پکارتا ہے کہ لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ جو انسان اس مہینے میں نفلی روزے رکھتا ہے، وہ صرف بھوکا نہیں رہتا بلکہ اپنی خواہشوں کو بھی اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ رجب کے روزوں کی فضیلت یہی ہے کہ یہ دل کو نرم کر دیتے ہیں۔ 1 دن کا روزہ بھی انسان کو اپنے رب کے اور قریب کر دیتا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں روزہ رکھ کر اپنی زبان، اپنی ہاتھ، اپنی آنکھوں کو گناہ سے بچا لے،
اللہ اس کے لیے جہنم سے دوری لکھ دیتا ہے۔ یہی روزے انسان کو رمضان کے لیے تیار کرتے ہیں۔ شب معراج کی رات خاص اس لیے بھی ہے کہ اس رات دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی معافی چاہنے والا۔ جو انسان اس رات رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اس رات کی توبہ زندگی کا رخ بدل سکتی ہے۔ اس رات تھوڑی سی عبادت بھی بہت بھاری ہو جاتی ہے۔ 2 رکعت نفل نماز، تھوڑی سی تلاوت، کچھ دیر درود شریف، اگر یہ سب سچے دل سے ہو جائیں تو انسان کا نام اللہ کی رحمت والوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ رات ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑنے کے لیے بہت لمبی عبادت نہیں بلکہ سچا دل چاہیے۔ معراج کا واقعہ ہمیں صبر کا سبق دیتا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر تکلیف پر صبر کیا، تب اللہ نے انہیں آسمانوں کی سیر کرائی۔ یہ ہر اس انسان کے لیے پیغام ہے جو آج پریشان ہے، جو ٹوٹ چکا ہے، جو مایوس ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے اور اس کا انعام ضرور آنے والا ہے۔ اب آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شب معراج کی سچی قدر کرنے والا بنائے، رجب کے مہینے کی برکتیں ہماری زندگی میں اتار دے، ہمیں نماز کا پابند بنائے اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت میں شامل فرمائے۔ یا اللہ ہمیں چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما اور ہمارے دلوں کو نور سے بھر دے اور ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ کر کے اپنی رائے بتائیں۔ ایسے ہی دل کو چھو لینے والے اسلامی واقعات کے لیے ہمارے چینل مشاہدی میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔